الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء से पढ़ा, उसने उस उस्ताद से पढ़ा, उसने उस उस्ताद से पढ़ा, ऐसे हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ونضع الموازين القسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. मुसलमानों ये कह लेना बहुत आसान होता है, मुसलमान हूँ ये कह लेना बहुत आसान होता है, मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है।
مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین حسین عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اور وہ معزز سے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ چسوتے آؤ نا اور تو سب بانیان دے اولادیں چھو ماشاءاللہ۔ میرے دائیں بائیں تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، میرے شہر کے زعماء ملت، شرفاء امت، اور انتہائی قابل احترام معزز مکرم میرے عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل اصح الکتب بعد کتاب اللہ، میری مراد بخاری شریف کی اختتام کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے اللہ کا قرآن ہمارے لیے، آپ کے لیے حجت ہے، ایسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا گردانتے اور سمجھتے ہیں، وہ العیاذ باللہ حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بس قرآن جب موجود ہے، یہ مولویوں نے ایسے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، حدیث حدیث حدیث، ان کو مغالطہ ہے۔ علماء طلباء کی محفل ہے، سنیں وحی جو اللہ کی طرف سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی،
جبریل امین لے کر آتے تھے، اس وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی اللہ کا قرآن ہے اور وحی خفی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جیسے قرآن حجت ہے، ایسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری کائنات کے لیے حجت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائے میری طرف۔ عوام نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جو میرے آقا کا فرمان ہے وہ حدیث ہے۔ صرف یہی ایک نہیں بلکہ حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ ایک میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان، دوسرا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یعنی جو کام میرے آقا نے کر کے دکھایا اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولے، حدیث۔ تیسرے نمبر پر تقریر، قول، فعل اور تقریر۔ تقریر ایسی نہیں جیسے میں کر رہا ہوں، علماء کرتے ہیں، خطباء کرتے ہیں، یہ معنی نہیں تقریر۔ تقریر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جو آپ کے سامنے کام ہوا اس پر حضور نے کیا فرمایا؟ خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ بھی کیا ہے؟ زور سے بولے، حدیث ہے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور نبی خاموش ہو جائیں۔ ہم مولوی تو کہیں مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں، پیر فقیر کہیں مصلحتاً ہمارے سامنے غلط کام ہوتے ہیں، ہم مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کی یہ شان ہے کہ نبی کے سامنے اگر کوئی کام جو بظاہر غلط نظر آتا ہو وہ آپ کے سامنے ہو اور نبوت خاموش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تقریر اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے کوئی بھی نبی، میری بات غور سے سننا، کوئی بھی پیغمبر، ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو کہ منکرات میں سے ہو، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ پیغمبر اس پر خاموش ہو جائیں۔ اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، شان والے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کچھ باتیں سیکھنے کے لیے۔ جب حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن اس شرط پر کہ میں جو بھی کام کروں، جو بھی بات بتلاؤں، آپ نے اس پر خاموش رہنا ہے، آگے بولنا نہیں ہے۔ آگے بات، اور یار تو بڑا تنگ ہے بچہ، ان تے دے دیں ان تے دے دیں، تو میں جو ہی تیرو دے دیں تو فوراً یا تو میرو دیکھ یا ہی تو ٹھیک۔ میری بات سن رہے ہیں جی بھائی؟ جناب خضر نے علیہ السلام نے یہ شرط رکھ دی کہ میرے آگے بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی۔ فرمایا ٹھیک ہے، چل پڑے ہیں، چل پڑے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر۔ جناب خضر علیہ السلام چلتی ہوئی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں جلالی پیغمبر، عقل کا تقاضا بھی کہ کشتی والوں نے تو ہمیں بٹھلایا اور کرایہ بھی نہیں لیا، ہم بجائے ان کو کرایہ دینے کے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ تو غلط کام ہے، انہوں نے کشتی میں بٹھایا ہے، ہم ان کی کشتی کا نقصان کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اچھا چلو خاموش ہو۔ آگے چلتے ہیں، غلام کو قتل کر دیا، تفصیل نہیں کرتا۔ اب قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، غلط کام ہے، نبی کے سامنے قتل ہو، کیسے برداشت کریں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کیوں قتل کیا لڑکے کو؟ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا خاموش رہنا ہے، بات نہیں کرنی۔ اچھا چلو چل پڑے، آگے چلے جائیں۔ بستی والوں نے مہمانی نہیں دی ہے، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، دیوار وہاں پہ ان کی ہے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهَا، دیوار گر رہی تھی، بنانے لگ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے کھانا نہیں دیا، اب ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کا ہے، سورہ کہف ہے، سورہ کہف۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہ باتیں بتلانا مقصود نہیں ہے، بتلانا اتنا مقصود ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب کوئی غلط کام ہو تو نبی خاموش نہیں رہتا، آخر میں پھر جواب بھی آیا، ساری باتیں بھی بتلائیں حضرت خضر علیہ السلام نے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے ما فعلتہ عن امری، یہ جو ہے نا میں نے ایسے نہیں کیا بلکہ ان ساری چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا۔
کیا دیا تھا؟ حکم. تو میں نے حدیث کی قسمیں جو بیان کر رہا تھا، قول، فعل اور تقریر، کہ نبوت کے سامنے کوئی کام ہو، نبی اس پر غلط کام ہو، نبی اس پر خاموش نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ بھی حدیث کی قسم ہے. اور چوتھی قسم اوصاف. اوصاف یعنی صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتے. آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا رخ انور کیسا تھا، آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھیں، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں. یہ اوصاف نبوت بیان کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ زور سے بولے، حدیث. تو حدیث کی 4 قسمیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف شاگرد نہیں تھے، صرف ماننے والے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام میرے آقا کے عاشق بھی ایسے تھے، دیوانگی کی حد تک دیوانے تھے، پروانے تھے، مستانے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اپنی جگہ، عمل تو اپنی جگہ، تقریر تو اپنی جگہ، صحابہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنا فخر اور سعادت مندی سمجھتے تھے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. دیوانگی دیوانگی دیوانگی. کوئی اگر پوچھے تو صحابہ سے جا کر پوچھیں. لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حدیثیں گھڑ لی ہیں، ہم مولویوں نے بنا لی ہیں. اور میرے لیا کے علاقے کے دوستو، اللہ کی قسم ہے محدثین نے جس طرح سے حدیث کی حفاظت فرمائی، کیونکہ میرے آقا کے زمانے ہی میں، توجہ فرمانا، میرے محبوب نے حدیثیں لکھوائی ہیں، کچھ صحابہ نے حدیثیں لکھ کر یاد کی ہیں، کچھ صحابہ نے حدیثیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں. میرے آقا ادھر سے فرماتے اور صحابہ حدیث سن کر یاد کر لیتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی 4 دن تک مسجد نبوی میں بھوکے بیٹھے ہیں، پیاسے بیٹھے ہیں، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، لیکن بیٹھے ہیں اس لیے گھر نہیں جاتے کہ مبادا میرے آقا تشریف لائیں اور کوئی حدیث بیان کریں، میں غیر حاضر ہوں، سن نہ سکوں، یاد نہ کر سکوں. اس لیے بھوک کی پرواہ نہیں، پیاس کی پرواہ نہیں، 4 دن تک بھوکے پیاسے مسجد میں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں یاد کیا کرتے تھے. آج ہم تو حدیث کے ساتھ رغبت نہیں ہے نا، خیال ہی نہیں ہے. میں مولوی ہوں، مجھے کوئی چند ایک حدیثیں یاد ہوں گی، بڑا زمانہ گزرا، پڑھی تھیں، ٹھیک ہے نا. سن 80 میں نے دورہ حدیث کیا تھا، سن 80. کتنے سال ہو گئے؟ جی 44 سال، ٹھیک ہے نا. یاد نہیں کرتے، ہماری غفلت ہے. جناب ابو زرع محدث ہیں،
ان کے ایک شاگرد حضرت سے بیٹھ کر حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، رغبت نہیں ہے ہمیں حدیث سے۔ ایک دن دیر سے گھر میں آئے، گھر والی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنی دیر لگا کر آئے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں اور زراعت کے کام کاج ہیں، کہاں رہ گئے تھے؟ جیسے بیویوں کی عادت ہوتی ہے پوچھ لیتی ہیں جی اتنی دیر لگا کر آئے۔ کہنے لگے میرے استاد نے آج درس حدیث لمبا کر دیا، زیادہ دیر پڑھاتے رہے، میں حدیث سنتا رہا اس لیے دیر ہو گئی۔ اکھڑی ہوئی عورت تھی، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی ایسے وقت ضائع کرتا ہے، کیا آتا ہے تجھے؟ نہ تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے، نہ تو کچھ جانتا ہے نہ استاد کچھ جانتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے استاد کے بارے میں ایسی بات کی ہے؟ سن، میرے استاد کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئیں تو تجھے طلاق ہے۔ کتنی بولیں؟ 1,00,000۔ اب ہم مولوی دیکھیں کتنی یاد کی ہیں، اور عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، والد کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں دعائے جنازہ یاد بولے نا نہیں ہے، اماں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں دعائے جنازہ یاد نہیں ہے، تو حدیث کیا یاد کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئیں تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ بات تو کہہ دی، اب کچھ دیر گزر گئی، خیال آیا پتہ نہیں استاد کو یاد ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی۔ میری بیوی تو گئی، میں نے تو شرط کے ساتھ طلاق دے دی ہے، پریشان حال۔ استاد کی خدمت میں آئے، استاد بھی ایسے نہیں تھے، پوچھا انہوں نے کیا بات ہے؟ ایسے ایسے بات ہے، آپ کے درس حدیث میں بیٹھا رہا، دیر ہو گئی، گھر گیا، گھر والی نے جھگڑا شروع کیا، میں کہہ بیٹھا کہ میرے استاد کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئیں تجھے طلاق ہے۔ اب پریشان ہوں کہ آپ کو یاد ہیں یا کہ نہیں ہیں، میں نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا ہے۔ ابو ذرا فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیوی کہیں نہیں جا رہی، تو نے 1,00,000 کہا ہے، الحمدللہ مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی؟ 2,00,000۔ اور پھر اس طرح نہیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی عن عبداللہ، نہیں، وہ سند کے ساتھ کہ میں نے کس استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، ایسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بھی ساتھ یاد کرتے تھے، سند حدیث۔ فرمایا 2,00,000 سند کے ساتھ احادیث میں سنا سکتا ہوں، اور مجھے توجہ فرمائیں مجھے ایسے یاد ہیں 2,00,000 احادیث سند کے ساتھ جیسے آپ لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہے کہ ہر نماز میں پڑھنی پڑتی ہے، اسی لیے ہر بندے کو قل هو اللہ احد یہ سورت یاد ہے، بھولتا نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح 2,00,000 احادیث میں نے ایسے یاد کی ہوئی ہیں کہ میں ان میں بھولتا نہیں ہوں، جیسے سورہ اخلاص یاد ہے۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں، یہ حدیث کی محفل ہے، حدیث کی مجلس ہے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حصول میں محدثین کو بڑا شغف تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے ہیں، اور یہاں پر درس حدیث دیتے ہیں۔ یہاں جو عرصہ زندگی گزارا، 1 سال نہیں، 2 نہیں، 8 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20-25 سال نہیں، ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، 15 دنوں کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، گھر کی یاد آنے لگ جاتی ہے، 1 ماہ گزرتا ہے، میں دیکھتا ہوں میں اپنے سفر میں کئی مرتبہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میں نے عمرہ کے 19 سفر کیے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حاجی واپس جانا چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہاں پر حاضر ہوئے، تشریف لائے، آپ نے 70 سال گزار دیے۔ کتنا؟ 70 سال گزار دیے، اور ہر وقت آپ کی نگاہ روضۃ الرسول پر مرکوز ہوا کرتی تھی، گنبد خضرا پر مرکوز ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں جب بارش آتی مدینہ منورہ میں تو اہل مدینہ شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے کہ ایک تو نیچے ٹھنڈا پانی، اوپر سے بارش کا رحمت والا پانی، نہانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لوگ نکلے ہوئے ہیں، گورنر مدینہ وہ بھی باہر کو نکلا ہوا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ گورنر مدینہ کہنے لگا امام مالک میں نے سنا ہے آپ بڑے محدث ہیں، مجھے کوئی حدیث بیان کر دیں، مجھے کوئی حدیث بیان کر دیں۔ اب وہ ہمارے طرح کے مولوی تو نہیں تھے، انہوں نے فرمایا بے شک تو گورنر ہے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام ہے، عزت ہے، ایسے نہیں راہ جاتے ہوئے کام کی غرض سے جا رہے، حدیث سنا دو۔ اگر حدیث سننی ہے تو میرے پاس مسجد نبوی میں تشریف لاؤ، ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، پھر میں تمہیں حدیث بیان کروں گا، ایسے نہیں ہے حدیث سنا دو۔ اب گورنر کے دماغ میں بات آئی، ماتھا ٹھنکا، جب واپس آیا، اس وقت کے گورنر اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، قاضی کی عدالت میں چلا گیا کہ مجھ سے ایسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بے احترامی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں اس پر میں تمہیں 40 کوڑوں کی سزا دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا سناتا ہوں۔ گورنر مدینہ کہنے لگا ٹھیک ہے، 40 کوڑے کھا کر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ حضرت کل آپ نے فرمایا تھا مسجد میں آنا، حدیث بیان کروں گا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے شروع فرمایا حدیث بیان کرنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 40 حدیثیں سنا دی۔ کتنی؟ انہوں نے سنی، کہنے لگے امام کل تو ایک بیان نہیں کر رہے تھے، آج 40 حدیثیں سنائی ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایسے قاضی کے پاس گئے ہو، انہوں نے آپ کو 40 کوڑوں کی سزا سنائی ہے، آپ نے 40 کوڑے کھائے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو 1 کوڑے کے بدلے میں 1 حدیث سنائی، دوسرے کوڑے کے بدلے میں دوسری حدیث سنائی۔ 40 کوڑے کھائے آپ نے،
میں نے 40 فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو سنائے، پڑھائے۔ گورنر کہنے لگا اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اگر ایسے ہے تو میں 40 کی بجائے 100 کوڑے کھاتا اور آج آپ سے 100 حدیثیں سنتا۔ ہمیں رغبت ہے ایسے؟ بولیں تو ہے؟ کبھی گوارا کیا ہے؟ اس وقت تو محفلیں لگا کرتی تھیں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ڈیروں پر علماء بیٹھے ہیں، لوگ درس حدیث سن رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں۔ آج آپ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، بات کریں مذاق اڑایا جاتا ہے، مخول کیا جاتا ہے، ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ آج گانوں کی محفلیں لگتی ہیں، ملنگوں کی محفلیں لگتی ہیں۔ غلط عرض کر رہا ہوں، وہاں پر تو ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، حدیث کی محفل کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب، نعرہ تکبیر، جامعہ اشرف المدارس، زور سے بولیں بھائی، جامعہ اشرف المدارس، حضرت مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں؟ جی بس میں مختصر کر کے اب ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ 40 حدیثیں سنائی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ چیزیں، یہ حدیث کا مقام میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہمارا شغف نہیں ہے، ادھر ذہن نہیں ہے، خیال نہیں ہے، اور العیاذ باللہ اوپر سے پھر یہ فتنے جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ العیاذ باللہ حدیث کا انکار۔ یہ کیا چیز ہے حدیث؟ کیا شے ہے حدیث؟ مولویوں نے گھڑ دی ہیں؟ او بھائیو، محدثین نے اتنی احتیاط کی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے ایک بزرگ چلتے ہیں کہ ملک شام میں ایک بزرگ ہیں کہ جن کے پاس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے، جو مجھے یاد نہیں ہے، میرے پاس نہیں پہنچی۔ یہ پیدل چلے، چلتے رہے، 3.5-4 ماہ کا سفر کیا، وہاں پہنچے، گھر کا کنڈا کھٹکھٹایا، معلوم ہوا نہیں ہے، یہاں جنگل میں ہے، کس طرف اس طرف، کس لیے ان کا گھوڑا بھاگ گیا تھا۔ گئے، دیکھا کہ ایسے توبرا کیا ہوا ہے اور گھوڑے کو دکھا رہے ہیں۔ جب گھوڑا قریب آیا، اس نے سمجھا تھا دانے ہوں گے، قریب آیا، انہوں نے توبرا ایسے کیا، وہ خالی تھا، انہوں نے پکڑ لیا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کیسے آئے تھے؟ آیا تھا کہ آقا کا ایک فرمان آپ سے سننا تھا، لیکن دیکھا ہے کہ آپ ایک جانور کے ساتھ اس طرح دھوکہ کر رہے ہیں، تو آپ سے میں حضور کا وہ فرمان نہیں لیتا۔ اس قدر احتیاط کی ہے محدثین نے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ساری چیزیں، یہ حدیث کا علم، قرآن کا علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ بولیں نا، یونیورسٹیز سے، بولیں کالجز سے، جی مدارس سے۔ ہم مدارس کے قریب سے نہیں گزرتے،
بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ہی دن سے نیت ہے، ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، اسے او لیول میں بھیجنا ہے، اے لیول میں بھیجنا ہے، اور بھائی بول نہیں سکتا، چلو اور کچھ نہیں ہے، سکول کا راستہ دیکھ لے گا، پریپ میں 2 سال پریپ میں گزر جاتے ہیں، تب جا کر کہیں پھر وہ 1 میں آتا ہے، پھر ان کی شرائط ہوتی ہیں کہ جناب اتنا داخلہ ہوگا، اتنی فیسیں ہوں گی، اتنے پیسے ہوں گے، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے، وردی جو ہے، جو ہم کہیں گے وہ پہنے گا، وہ کون سی ہوگی؟ وہ پتلون ہوگی، وہ ٹائی ہوگی، وہ شرٹ ہوگی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر سکول میں داخلہ نہیں ہے۔ اب یہ ٹائی، یہ صلیب کا نشان ہے، کن کا نشان ہے؟ صلیب کا، عیسائیوں کا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پھانسی پہ لٹک گئے تھے، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی الفطرۃ الاسلام وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اسے یا یہودیوں کی طرز پہ چلاتے ہیں، یا نصرانیوں کی طرز پہ چلاتے ہیں، یا مجوسیوں کی طرز پر چلاتے ہیں، تو یہ بچے کا قصور نہیں ہے، کس کا قصور ہے؟ زور سے بولیں۔ تو یہ مدارس بھائی، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے کھلے ہیں۔ میں تو بات ابھی شروع کر رہا تھا، ہمارے شیخ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا نہیں ہے، ختم نبوت کے دیوانے ہیں، اعلان کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، آپ بھی کہہ دیں کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا نہیں ہے، وہ سترہ کا راہی حبیب الہی، وہ سترہ کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں۔ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، تیرے پاس پاس کیا ہے، کہاں ساتھیانے، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے، نہیں ہے۔ آپ نے اس میں محبت کا سبحان اللہ۔ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی، صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی،
جو بندہ